नाजरीन, आज 15 जनवरी 2024 है और सोमवार का दिन है। आज के हवाले से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, 7 अक्टूबर 2023 से जिस जंग का आगाज होता है, स्पेसिफिकली जो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान से, तो आज एग्जैक्ट उस जंग को जो है वो 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। फिर इन 100 दिनों के दौरान जो कुछ होता रहा, हम आपको लम्हा बलम्हा इससे तमाम तर हवाले से अपने व्लॉग के थ्रू भी, अपने मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए अपडेट भी करते रहे हैं। तो फिर जो कुछ भी होता रहा इस तमाम तर के अंदर, तो पूरी दुनिया ने देखा कि किसी भी के भी जो है वो हालात कंट्रोल के अंदर या किसी के बस के अंदर नहीं थे कि उनको कंट्रोल करे। मगर फिर अचानक एक ऐसा हुआ, एक ऐसा मोमेंट आया कि एक छोटी सी एक रे ऑफ होप या एक जो छोटी सी उम्मीद की किरण उस वक्त नजर आई जब इसराइल की जानब से या नेतन्याहू की जानब से जो है वो एक बयान सामने आता है, एक अहम तरीन बयान। थोड़ा सा आप वो देखिएगा, आपके साथ फिर दोबारा एक बार आपको याद दहानी के लिए आपके साथ शेयर करते हैं कि इसराइल टू विथड्रॉ सम ट्रूप्स फ्रॉम गजा बट एक्सपेक्ट फाइटिंग विल कंटिन्यू थ्रू 2024। फिर ये जब बयान आता है कि जी शायद जो है वो अब इसराइल जो एक फैसला आपके सामने भी आता है कि जी इसराइल अब जो है वो अपने ट्रूप्स को जो जितने भी जो है वो बॉर्डर एरियाज के ऊपर हैं उनको जो है वो उनसे मेजॉरिटी को जो है वो वापस बुलाने के लिए तैयार हो चुका है। अब ये बयान किस चीज़ के ऊपर या किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था नेतन्याहू कि उसको देखकर इतना बड़ा एक बयान जारी किया गया था, जिसके ऊपर फिर दुनिया ने उम्मीदें बांध ली थी कि शायद अब नए साल का पहला तोहफा है, क्योंकि जनवरी 1 2024 को ये बयान आपके सामने आ रहा था नेतन्याहू का कि शायद अब नए साल के मौके के ऊपर जो है वो नेतन्याहू साहब एक गिफ्ट देने वाले हों, और वो गिफ्ट इस सूरत में हो कि ये जंग हमने जो है वो इसका इख्तिताम कर दिया या इसका खात्मा हो चुका है। वो चीज़ थी, वो तमाम तर डिपेंड कर रही थी इसकी ये जो बयान है या जो एक स्टेटमेंट है, वो जो आपके सामने सेक्रेटरी ब्लिंकन का जो एक ट्रैवल था। आपने देखा है कि एक हफ्ते से जायद जो है वो 4 तारीख जो है वो 4 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक जो उसने एक दौरा किया था। आप थोड़ा सा वो भी आपके साथ रिपीट कर देते हैं। थोड़ा देखिएगा, सेक्रेटरी ब्लिंकन ट्रैवल टू टर्की, ग्रीस, जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल, द वेस्ट बैंक, बहरीन एंड इजिप्ट। फिर जैसे ही वो दौरा करते हैं, तमाम तर ममालिक का बड़े बड़े डेलीगेशन से मिलते हैं, तमाम तर सरबराहान से मिलते हैं, उनके वज़राए ख़ारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, या तमाम तर जो है वो उनसे मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, तमाम तर माहौल को ठंडा करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक नाइस पर्सनैलिटी का एक मालिक है सेक्रेटरी ब्लिंकन। तो इसने ये तमाम तर जब मामलात हैंडल किए, तो जैसे ही वो वापस आने वाले थे जुमे की शब को, तो उसी जब वापसी से पहले ही, दुबई से वापसी से पहले ही एक रात को जो है वो अचानक से आपने फिर देखा कि हिजबुल्ला के ऊपर जो है इसराइल ने एक नया जो है महाज खोल दिया, और हिजबुल्ला का जो एक अहम तरीन कमांडर था उसको अटैक का निशाना बनाया। उसको जो है वो जब निशाना जैसे ही बनाया, तो फिर खामोशी से जो है वो आपके सामने ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आना शुरू हो गई थी। अल जज़ीरा भी इस चीज़ के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था, और तमाम तर बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज के अब जो है वो हालात जो है वो बिल्कुल निकल चुके हैं हाथों से, क्योंकि एक जानब जो है वो इसराइल जो है वो या नेतन्याहू जो है वो उसके बिहाफ के ऊपर सेक्रेटरी ब्लिंकन जाता है और इन तमाम तर ममालिक का दौरा करता है, और फिर दौरा करने के बाद तमाम तर मामलात को जब सॉर्ट आउट किया जाता है, तो उसके बाद एक जो इसराइल एक नया महाज खोल देता है हिजबुल्ला के साथ भी। फिर आपके सामने अल जज़ीरा की खबर है, थोड़ा आप देखिएगा, उस वक्त जो आई थी जनवरी 11 को, इस अटैक के बाद जैसे ये अटैक होता है हिजबुल्ला के ऊपर, इसराइल की जानब से उनका एक कमांडर जो है उसको जब मारा जाता है। स्टिल नो एंड गेम एज ब्लिंकन कंक्लूड लेटेस्ट मिडल ईस्ट टूर एनालिस्ट। फिर तमाम तर जो एनालिस्ट थे, अल जज़ीरा है, ये तमाम तर चीज़ें तो आपके सामने थी। बाय द वे, अब नाज़रीन एक्चुअल चीज़ के ऊपर आते हैं। अब जो एक आपके सामने आज से 3 रोज़ कबल जुम्मे की शाम को जो है एक नया सिलसिला शुरू किया गया था, जिसके अंदर आपने देखा था कि साइमल्टेनियसली जो है वो 73 मुकामात से ज़्यादा के ऊपर जो है वो अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर जो है कंबाइंड ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 73 मुकामात के ऊपर हौसियों को एक टारगेट का जो निशाना बनाया था। फिर अब हो ये रहा है नाजरीन कि अब सना के अंदर, यमन के अंदर जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो लाखों की तादाद में, आप थोड़ा पिक्चर के अंदर भी देखिएगा, लोग निकल आए हैं और उन्होंने फिर से एक इयादा कर लिया है, और वो वही कुछ होने जा रहा है जिसके ऊपर जो है वो गार्डियन ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया है। थोड़ा आगे चलकर वो भी आपको बताते हैं कि अब एक मिडल ईस्ट का जो एक कन्फ्लिक्ट है, ये एक नया जो है वो एक महाज खुलने वाला है इसराइल के खिलाफ। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको एक चीज़ बताते हैं, एडिशनल चीज़ है। द गार्डियन का एक आर्टिकल है, इसको एक इंटरव्यू दिया है। अब ये बहुत एक लंबा चौड़ा एक आर्टिकल है। अब हौसीज का एक जो रहनुमा है उसका एक इंटरव्यू है, वो आपके सामने कुछ 2-3 चीज़ें आपके साथ रखते हैं मोटी मोटी, फिर आप उनसे अंदाज़ा लगाइएगा कि अब होने क्या जा रहा है। अब बीबीसी का एक इंटरव्यूअर है, उसने जो है वो एक जो हौसियों का एक जो मेंबर है, मोहम्मद अली अल हौसी है उसका नाम है, ए मेंबर ऑफ जो है वो हौसी सुप्रीम काउंसिल, उनके सुप्रीम काउंसिल का एक जो मेंबर है, उससे जब ये सवाल किया बीबीसी के जो इंटरव्यूअर है, जो एंकर है, तो फिर उससे ये सवाल किया गया कि व्हाई दे सा फिट टू इंटरफेस इन फलस्तीन माइल्स एंड माइल्स अवे, ही रिप्लाइड। उससे जब ये सवाल किया गया कि आप जो है वो फ़लस्तीन के मामले के ऊपर क्यों खुद अपने आप को जो है वो ख़राब करते हैं, या क्यों अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसराइल तो आपसे मीलों बल्कि मीलों दूर है। तो
اس کے اوپر اس کا کیا جواب تھا اب آپ دیکھیے گا. جو اسرائیل یہ ان کا جو ایک محمد علی حوثی ہے, اس کا جو ایک رہنما ہے, ایک اہم ترین عہدے کے اوپر, ڈیزائنیشن کے اوپر اس وقت جو ہے موجود ہے, اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کریں یہ چیزیں. He replied, as far Biden is he a neighbor of Netanyahu. اس نے سوال کیا کہ do they live in the same flat. پھر اس نے اپنا جو ایک جواب دیا ہے وہ یہ جواب دیا کہ جی کیا بائیڈن اور نتنیاہو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں یا وہ ایک دوسرے سے کلوز ہیں. پھر اسی طریقے سے اس نے جو ہے وہ برٹش اور جو ہے وہ فرینچ منسٹر کا بھی آپ کے سامنے کہا کہ کیا وہ ایک دوسرے سے اتنا کلوز ہیں یا ایک ہی اس کے اندر رہتے ہیں. بظاہر اس کا مقصد جو یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اتنا کچھ رکھتے ہیں, اپنے دل میں جگہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے, کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ سمپیتھی کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے بہاف کے اوپر اتنے بڑے بڑے حملے کرتے ہیں. تو پھر ہم تو جو ہے وہ ایک دور کی بات ہے کہ اس کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم تو ان کے لیے فلسطینیوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں. پھر ناظرین اس تمام تر مدعے کے اندر جو دوسری ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ایکچوئل جو ایک مار پڑ رہی ہے اسرائیل کو وہ یہ پڑ رہی ہے, حوثی جو اصل مار دے رہے ہیں وہ یہ مار دے رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ اب جو حوثی جو اپنا ایک میزائل فائر کرتے ہیں کسی بھی شپ کے اندر, ریڈ سی کے اندر, تو ان کے لیے تو کیونکہ یہ بہت نزدیک ہے, اب وہ ان کے لیے نزدیک ہے تو ان کو بالکل بھی جو ہے وہ ایک یہی سمجھے کہ ان کو ایک فری میں پڑ رہا ہے. مگر اس کے مقابلے میں ایک جب میزائل فائر کیا جاتا ہے, ایک ڈرون فائر کیا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے حوثیوں کے خلاف اتنے ہزاروں جو ہے مائل دور کا جو ایک ڈسٹنس ہے, تو اس کے اندر وہ ان کو کاسٹ کر رہے ہیں. اب یہ گارڈین کی نیوز ہے آپ کے سامنے, بہت اتھینٹیکیٹڈ ریسورسز سے یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ 1 ملین اور ایچ آسٹر 15 میزائل. اب آسٹر 15 میزائل جو ایک ٹائپ ہے وہ ایک میزائل کے اوپر انہیں جو ہے وہ $1 ملین سے جو ہے وہ زائد کا یہ تقریباً جو ہے وہ پڑ رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ان کی جو اکانومی کو جو ہے وہ اس کے اوپر برے طریقے سے اثرات یہ حوثی کر رہے ہیں. اب ایکچوئل چیز کے اوپر ناظرین آتے ہیں. اب جو ہے ایک نیتنیاہو کا ایک اہم ترین بیان سامنے آ چکا ہے, بہت اہم ترین ہے, تھوڑا سا آپ دیکھیے گا. CNN کی خبر ہے, نیتنیاہو سے اسرائیل ول کٹ غزہ آف فرام ایجپٹ ٹیکنگ کنٹرول آف فلسطینین انکلیو ریمیننگ بارڈر. اب ناظرین جو ایک بارڈر رہ گیا ہے, تھوڑا سا آپ کو یہ چیز کا بیک گراؤنڈ یہ بتائیں کہ اب جو ایک ایکچوئل جو بارڈر ہے اسرائیل اور اس کو کنیکٹ کرتے ہیں پھر فلسطین اور ان تمام تر علاقوں کو, وہ 3 بارڈر ہیں. اب 2 تو آلریڈی, چونکہ آپ کو تھوڑا سا میپ کے اندر بتانے کی کوشش کریں گے, آپ تھوڑا سا میپ کو دیکھیے گا کہ 2 جو بارڈر ہیں ارز اور کریم شلوم. اب کریم شلوم اور ایک دوسرا ہے ارز, یہ تو دونوں جو ہے وہ اسرائیل کے اپنے ہی کنٹرول میں ہے, تو ان کو تو وہ جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے پہلے دن سے ہی. پھر اب ایکچوئل ہوتا یہ ہے کہ اب ایک ایجپٹ کے اندر سے جو ایک بارڈر ہے جو غزہ تک جاتا ہے, فلسطین تک جاتا ہے, وہ رفح کراسنگ ہے. اب اس کو بھی بند کرنے کی جو ہے دھمکی دی جا رہی ہے اور اس کو ایک وہ کیا جا رہا ہے. بائی دا وے اس کو ایک بار پھر اس سے پہلے بھی 9 جنوری کو ایک جب اٹیمپٹ کی گئی تھی اسی طریقے سے نیتنیاہو کی جانب سے, تو اس وقت آپ دیکھیے گا کہ دنیا نیوز کی خبر ہے, ایجپٹ ریجیکٹ اسرائیلی ریکویسٹ ٹو مانیٹر بفر زون ود غزہ. جب ان کو کہا گیا تھا کہ ایجپٹ کو کہ جی ہم اس کو مانیٹر کریں گے, ہمیں یہ اتھارٹی دے دے, تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا, کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے جو ہے یہ تمام تر جو گڈس کی موومنٹ ہوتی ہے اور ان کو جو ہے وہ غزہ کو امداد پہنچتی ہے. جو آپ نے ابھی تک دیکھا کہ پاکستان کی جو چوتھی کھیپ جیسے ہی گئی ہے تو وہ بھی اسی راستے سے, جارڈن کے راستے سے ہوتے ہوئے جائے گی, وہ جو ایک رفح کراسنگ بن رہی ہے. اب رفح کراسنگ کے اوپر آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں ناظرین, وائس آف امریکہ کی ہے, رفح بارڈر کراسنگ کو غزہ میں امداد کی ترسیل کے لیے کھول دیا جائے گا. بلنکن, یہ اکتوبر 16 کی اس وقت کی خبر ہے. اس کے اوپر جو ایک ہی راستہ تھا اس کو جو ہے وہ بلنکن نے خود بھی کہا تھا کہ ہم اس کو کھولیں گے. پھر اب ناظرین جو آپ کو ایک اور پھر دوبارہ سے وہی چیز ہے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. نیتنیاہو says nobody will stop us from destroying Hamas as Israel marks 100 days of war. چیتانی چکر یا کوئی بھی طاقت جو ہے وہ غزہ میں ہمیں کاروائیوں سے نہیں جو ہے وہ روک سکتی, کیونکہ اب یہ جو سٹانس ہے یہ بالکل بدل چکا ہے. اور پھر اس کے بعد سے ڈیوڈ کیمرون جو عام ترین پرسنالٹی ہے ناظرین, جس کے اوپر جو ہے وہ سیکرٹری بلنکن سے بھی زیادہ جو ہے اس کو پہلے جو ہے وہ لوگوں نے سپورٹ کیا, اور بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا, کیونکہ اس کی جو ایک پالیسی تھی وہ بالکل بھی جو ایسی ہی تھی جیسی اب جو ہے وہ سیکرٹری بلنکن کی تھی. جب سے اب وہ جو ہے وہ جیسے ہی ان کو ناکامی کا یا ایک شکست کا ایک اتنا اہم ٹور کرنے کے بعد جو ایک سامنا کرنا پڑا ہے, تو اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی جو تھی اب ان کی طرف سے ایک اہم ترین بیان آ چکا ہے. تھوڑا سا آپ دیکھیے گا, اسکائی نیوز نے اس خبر کو بریک کیا ہے. ڈیوڈ کیمرون وارنز آف ڈینجر اینڈ انسٹیبلٹی ان دا ورلڈ ایز ہی ڈیفینڈڈ US اسٹرائکس آن حوثی ٹارگیٹس. انہوں نے جو ہے وہ حوثی ٹارگٹ کو جو ہے وہ جو اٹیک کیا گیا تھا اسپیسیفکلی جو ہے وہ یہ جمعے کی شب کو جو ایک حملہ کیا گیا تھا امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے, پھر اس کو جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ پہلی مرتبہ سامنے آئے ہیں بہت عرصے کے بعد اور کہا کہ جی وہ ٹھیک کیا ہے, اس کی حمایت کی ہے, کیونکہ پھر اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی 26 انسیڈنٹ ہمارے ہو چکے ہیں, نومبر تک جو ہے وہ 26 جو ہے وہ اٹیکس ہو چکے ہیں حوثیوں کی جانب سے, اب ہم مزید بیئر نہیں کر سکتے. پھر جو ان کا ایک بیان تھا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنے عرصے کے لیے غائب ہو گئے ہیں,
تو وہ آپ کہاں تھے؟ آپ نے اس وقت حوثیوں کو کیوں جواب نہیں دیا تھا جب تک 26 اٹیک ہو چکے ہیں؟ تو پھر ان کا کیا جواب تھا آپ تھوڑا سا دیکھیے گا. سو ناٹ ایکٹنگ از آلسو اے پالیسی اینڈ اٹ واز اے پالیسی دیٹ واز ناٹ ورکنگ. پھر اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا میں، یا جو ناٹ ایکشن اس کے اوپر کوئی بھی نہیں لے رہا تھا، تو وہ بھی ایک ہماری پالیسی تھی، مگر اس پالیسی نے ورک نہیں کیا. تو اب ہم جو ہے وہ یہ پالیسی کر رہے ہیں اور اب ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ کو کہ وہ اب دوبارہ سے حملے شروع کر دیں. بائی دا وے، اب اس تمام تر صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے اب دنیا کی نظریں جو ہے وہ اب ایک چیز سامنے آ چکی ہے، وہ یہ سامنے آ چکی ہے ناظرین. آپ دیکھیے گا العربیہ اردو کی ایک نیوز ہے. بحر احمر میں کشیدگی، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نجی طور پر ایران جائیں گے. اب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ایران جانے کا ایک نیا دورہ سامنے آ چکا ہے جو آج کی ہی ڈیٹ ہونا ہے. اب اس حوالے سے تھوڑا سا آپ دیکھیے گا کہ اس حوالے سے اب ایران اتنے عرصے کے بعد جانے کے جو ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ گراؤنڈ تیار کی گئی. پھر اب یہ جو گراؤنڈ تیار کی گئی ہے یہ آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں. بھارتی وزراء پر مشتمل بی جے پی کے اعلی وفد کا مدینہ منورہ کا تاریخی دورہ 10 جنوری کو جو ہے وہ ایک تاریخی دورہ کرتے ہیں. حالانکہ ہندو مذہب کا یہ پہلا ایک وفد تھا بھارت کی جانب سے جو دورہ کرتا ہے مدینہ منورہ کا. اس کو تمام تر میڈیا نے جو ہے اس وقت بھی رپورٹ کیا تھا، مگر ہم نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ اب جو ہے کچھ جو ہے وہ جو یہ مسلمانوں کے ریلیجیس مقامات کی طرف جو ایک وہ جو کیا جا رہا ہے، اپنا ایک ٹلٹ جو شو کیا جا رہا ہے یا اس طرف جایا جا رہا ہے، تو اب اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی مقاصد ہو گئے. تو پھر اب وہی چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب جو ہے وہ آج بلنکن اور جو ہے وہ ایران اور جے شنکر کی جو ہے وہ ایک ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے جب جو سیکرٹری بلنکن جو ہے وہ اپنا جو ایک ناکامی یا شکست کا جب وہ سامنا کرتے ہیں اور اس کے بعد انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں، آج 3 سے 4 روز ہو چکے ہیں، تقریباً آج 4تھا روز ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک عام جو پیش رفت ہے انہوں نے بات کی. پھر ان کی ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جس کو جو ہے وہ بی بی سی نیوز آپ کے سامنے لایا ہے کہ انڈین وزیر خارجہ امریکہ کا پیغام لے کر جو ہے وہ شاید اب ایران جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان جو بات ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، بلنکن اور جے شنکر کی بات چیت. پھر یہ تمام تر چیزیں آپ دیکھتے رہیے گا، آپ کے سامنے یہ تمام تر چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ ناظرین کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.